السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈرائنگ روم ڈسکشنز. اور احمد، 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ایگزیکٹ 14 اگست کے بعد کہ جب ہم بڑے قائد اعظم کی تقریروں کو اور پرانی چیزوں کو ہم سنا رہے تھے کہ ہم آزاد قوم ہے، زندہ قوم ہے. تو میرا اوپینین یہ ہے کہ ہم ایک مردہ اور ایک انتہائی انتشار پسند ایکسٹریمسٹ وائلنٹ ہم ایک قوم ہے جنہوں نے بیسکلی مائنورٹیز کے ساتھ جو بری حرکتیں کیں، اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ہم آگے بات کرتے ہیں. تھوڑا سا اوور ویو بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ 15 اگست کو یہ واقعہ پیش ہوا جڑا والا فیصل آباد میں، جہاں بیسکلی 2 بھائی تھے. انہوں نے کوئی نازیبا الفاظ یا آیات کے ساتھ کوئی انہوں نے کچھ کیا اور وہ پیمفلٹ چھپوائے اور انہوں نے آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. اور لوگوں نے پھر وہاں سے جو مولانا صاحبان تھے اور جو ان کے کلیرکس تھے، انہوں نے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. اور اس چھوڑنے کا یہ صورتحال نکلی کہ انونیمس ذرائع ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی 6 ہیں. چرچز جلا دیں، 17 سے 18 گھر جلا دیے گئے اور تقریباً 20 سے زائد لوگوں کو نقصان بھی ہوا. جانی نقصان ایز سچ نہیں بتایا جا رہا. تو مین اسٹریم میڈیا اس وقت خاموش بیٹھی ہے، چپ بیٹھی ہے، بالکل بلائنڈ آئے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بائبل کو بھی جلایا گیا اور پورے کی پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ ہالٹ ہو گئی. تو احمد اس پہ اب بتا کہ ویری انفارچونیٹ یار، ویری انفارچونیٹ. مطلب ایڈلٹس لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. آپ 18 سال سے بڑے اگر لوگ ہو تو یار آپ خود بھی تو ذرا اپنی عقل استعمال کرو، خود بھی تو ذرا سوچو کہ اگر 2 بھائیوں نے یہ کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کے ملک میں قانون موجود ہے تو آپ نے قانون کیوں بنوایا تھا؟ قانون اس لیے بنوایا تھا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے قانونی طور پہ. تو جب آپ نے ہی سزا دینی ہے تو پھر قانون کی کیا پھر تو اسٹیٹ کی بھی ضرورت نہیں. ہاں، پھر قانون کیوں بنوایا تھا؟ جب قانون آپ نے بنوایا سزا دینے کے لیے تو پھر آپ سزا دینے والے کون ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، 2 لوگوں کی یا ایک کسی گھر کی سزا کیا پوری بستی کو دی جاتی ہے؟ کیا پورے شہر کو دی جاتی ہے؟ کیا پوری کمیونٹی کو دی جاتی ہے؟ بحیثیت مسلمان یار، جب ویسٹ میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے یا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یا مطلب اگر کوئی ایک بندہ کلپریٹ ہے تو اس ایک کو سزا دینی چاہیے، پوری کمیونٹی کو نہیں رگڑنا چاہیے. لیکن سیڈلی جب ہمارے پاس موقع آیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی وہی کیا. مطلب ہم جو پوری دنیا کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ ملک بھی ظالم ہے، وہ ملک بھی ظالم ہے، یہ اقلیتوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، وہ بھی برا کر رہے ہیں، ہمیں موقع ملا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی سیڈلی ہم نے بھی ایگزیکٹلی وہی کیا. جس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم نے وہ کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنا امیج کیا پیش کیا؟ مطلب آپ نے یہ اپنا امیج دنیا کے سامنے یا مسیحیوں کے سامنے یہ امیج پیش کیا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں، یا پاکستانی، چلو مسلمان ہم نہیں بھی کہتے، کیا پاکستانی وہ لوگ ہیں جو سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس جب کوئی خبر آئے تو وہ یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا اس کا قصوروار کون ہے. اور بیسیکلی قرآن کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں، اس کے بعد آپ اس کے خبر کو اسی طرح ہی ہے، اسی طرح پراپر یہ ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسے نہ ہو کہ تم مطلب مجھے مفہوم اس کا یاد ہے کہ بھئی تم کسی کو بیجا نقصان پہنچا دو. تو یار یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ جو سب سے بڑا سوال ہے، بے شک وہ ہمارے مدرسے ہیں، بے شک ہماری سکولز ہیں، بے شک ہماری یونیورسٹیز ہیں، یار یہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یہ وہ تعلیمی نظام ہے جس میں سے ایک بندہ اگر نکلتا ہے، یا چلو اگر تعلیمی نظام نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جمعے کا خطبہ جو ہے اس میں بھی تو کوئی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی گھروں میں تعلیم دی جاتی ہے، کوئی میڈیا تعلیم دیتا ہے. یہ تعلیم ہے کہ آپ کے ملک کی ایک اقلیت ہے اور اس میں سے اگر کوئی 1-2 لوگوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو آپ پوری کمیونٹی پہ چڑھ دوڑو. تو یار بڑے افسوس کی بات ہے. اور نہیں سمجھ آتا کہ یہ سنی تھی ہم نے بات کہ جو ہے موب ہے اس کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ اس فرینزی میں اپنے دماغ سے پاگل ہو جاتا ہے. لیکن یار اس علاقے میں کوئی بندہ نہیں تھا جو انہیں سمجھا سکتا یا روک سکتا. کیا ہم مطلب بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، بحیثیت قوم ہم کہیں پاگل پن کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ بیسکلی پاگل پن کا ہی شکار ہے نا. دیکھیں 97% ہے مسلمان اور باقی 3% ہے آپ کی اقلیت. اب 97% کے ملک کے اندر آپ 1% کے پیچھے پڑے ہیں. اب بلکہ باقاعدہ ہم نے اپنی یہ لاسٹ شو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا جب فالس فریڈم ویلی میں، کہ آپ کا جو جھنڈا ہے اس کے اندر باقاعدہ جو وائٹ پارٹ ہے وہ مائنورٹیز کو شو کرتا ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا خود کہ یہ یہاں ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی
پارسی سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ریلیجس پریکٹسز کر سکتے ہیں. کبھی ہم رمضان میں جو آپ کے سحر و افطار کرانے والے سکھ بھائیوں کو مار دیتے ہیں, کبھی ہم ہزارے وال کو مار دیتے ہیں, کبھی ہم ہندوؤں کو مار دیتے ہیں, کبھی ہم عیسائیوں کو مار دیتے ہیں, کبھی ہم فرقہ پرستی میں پڑ جاتے ہیں. شیعہ جو ہے وہ سنی کے ساتھ لڑ رہا ہے, کبھی سنی شیعہ کے ساتھ لڑ رہا ہے, کبھی بریلوی لڑ رہا ہے. عجیب پاگلوں کی ایک پوری اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. مہنگائی اس ملک میں, کرپشن اس ملک میں, مسائل اس ملک میں. جو لوگ اس موب کا حصہ بنے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ چلو یار ہمارے پاس ایک نیا کام بن گیا, جو ہے باقی کلیرکس کے پیچھے لگ گئے کٹھے اور انہوں نے چڑھ دوڑے. اچھا جی, اگر آپ کو ان کے ساتھ مسئلہ تھا, جب آپ کو پولیس کہہ رہی ہے کہ جی کہ آپ کو یہ 2 لوگ ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے, ہم ان کو میجسٹریٹ کے آگے پیش کریں گے, اور باقاعدہ یہ جو قانون ہے اس کے اندر یا تو آپ کو سزائے موت ملتی ہے یا تو آپ کو جو ہے وہ عمر قید ملتی ہے. تو جب آپ کو یہ آپ نے قانون ڈلوا دیا, جس طرح احمد نے بتایا کہ یہ قانون ڈلا ہوا ہے, تو پھر اس قانون کا امپلیمنٹیشن بھی تو اسٹیٹ کروائے گی نا. اگر امپلیمنٹیشن اسٹیٹ نہیں کرائے گی تو پھر یہ تو بنانا ریپبلک ہو گیا. ہمارے میں اور باقی ایسے ریپبلکس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, جہاں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ ٹیکسز ہوتے ہیں, اپنے اپنے مرضی کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے وہ کمیونٹی بلڈ اپ کرتے ہیں اور وہی سب کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا کا پورا 1971 سے چلتا آ رہا ایک نظام ہے. بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب کا, جنہوں نے ہمیں یہ ملا ملٹری الائنس کے اوپر ہمیں یہ کلیشنکوف کلچر دیا, ہمیں جہاد کے اوپر لگا دیا, اور مسلمان کو لڑ رہا ہے, ایک دوسرے کو کھا رہا ہے, ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے. مطلب اس دور میں اگر ہم تعلیمات کے بارے میں بات کریں تو لوگ کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی بلاسفیمی ایکٹ لا لگا کے اس کو مار دیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہماری جو اسٹیٹ ہے نابینا ہو کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی, جس کو صرف یہ پرواہ ہے کہ جی ابھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اس کے بعد جو ہے آگے ہم یہ کر لیں گے, پھر ہم آگے جوڑ توڑ کر لیں گے, پھر ہم سیاست کو چمکا لیں گے. احمد کیا کہنا چاہے گا؟ ہاں سیڈلی یار یہ واقعہ کوئی دور دراز کسی گاؤں میں کوئی مطلب ہوتا ہے نا بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں یا کے پی کے اور افغانستان بارڈر پہ جہاں جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ بڑی کمزور ہے وہاں ہوا ہے. نہیں یار, پاکستان کا دل پنجاب ہے, اور پنجاب کا جو دل ہے وہ مطلب آپ لاہور اگر بڑا سٹی ہے تو فیصل آباد بھی کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے, اور فیصل آباد بڑی ایک مین جگہ ہے, اور اسٹیٹ کو آلریڈی یہ پتہ ہونی چاہیے بات کہ وہاں پہ کرسچن پاپولیشن کافی زیادہ ہے, اور ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, سانگلا ہل ہے, وہاں پہ کافی زیادہ کرسچن لوگوں کے گاؤں ہیں. بٹ سٹل وہاں پہ جو ہے پورا ایک واقعہ ہوا, موب کو پورا ٹائم ملا, اس نے پراپر جو ہے کئی عمارات کو, کئی عبادت گاہوں کو, ان کے چرچز کو جلایا وہاں پہ, مطلب کھلے عام وہ گھومتے رہے, آگ لگاتے رہے, بٹ سیڈلی کوئی موبلائزیشن اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہوئی. تو یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے دل میں ہی, یعنی پنجاب کہ جو مین ہب مین سینٹر ہے, وہیں یار کوئی ریٹ نہیں ہے آپ کی, وہیں کوئی ایسی فورسز نہیں ہے جو کسی موب کو کنٹرول کر سکے. تو پھر کیا مطلب یار, دفاع جو ہم کہتے ہیں, دفاعی جو ہماری بنیادیں ہیں وہ کوئی ان کو جھلا نہیں سکتا, کوئی چھیڑ نہیں سکتا. تو یار کیا یہ ہماری مطلب سیکیورٹی کے حالات ہو گئے ہیں کہ اندر سے کہا جا رہا ہے جی کہ کوئی یہ پلانڈ کیا گیا, پلانڈ ہوا. تو یار اگر وہ لوگ اتنے پلانڈ اور آرگنائزڈ ہو سکتے ہیں تو یہ اسٹیٹ پلانڈ اور آرگنائزڈ کیوں نہیں ہو سکتی, یہ آگے بڑھ کے انہیں کیوں نہیں روک سکتی. اور ٹھیک ہے ڈاکٹرائن یا نظریاتی لیول پہ تو جو مسائل ہیں, جس طرح چیزیں چل رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن آپریشنل لیول پہ آن گراؤنڈ جو فورسز ہیں ان کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ان کی کیا تیاری ہے. کوئک رسپانس فورسز اگر کوئی ہیں, یا مطلب ایمرجنسی میں کوئی رسپانس دینا پڑے تو کیا تیاری ہے یار ہم لوگوں کی, کیا مطلب کیا بات کیا کر رہے ہیں ہم. ساری شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ باہر سے حملہ ہو جائے گا, باہر سے حملہ ہو جائے تو بڑے ہم مضبوط, ہمارا دفاع ہے, بڑا مضبوط دفاع ہے, قلعہ ہے. یار اندر کے یہ حالات ہیں, باہر تو چھوڑو, اندر ہی قابو نہیں آ رہا. تو ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ اور الارمنگ ایز ویل کہ یار یہ کیا حالات ہیں. مطلب کیا ہماری اسٹیٹ کی ریٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم مطلب اپنے اندر سے ہی جو لوگ اٹھیں, ایک چھوٹا سا موب جو بعد میں بڑا ہوا ہوگا, بٹ کتنا کو بڑا موب ہوگا یار, ریاست سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. 1000 بندہ ہوگا, 2000 بندہ, اس کو نہیں ہم کنٹرول کر سکتے یار, پھر تو کیا ہی ہم باہر کی کوئی اور جنگ لڑیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے نا کہ جی وہ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں گورنمنٹ میں آئے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹیل تھی, یہ پلان تھا. وہ اگر آپ کے پاس انٹیل تھی تب یہ آپ کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, تو ہم جیسا بندہ بول سکتا ہے, کیونکہ ہم تو ایک طرح کے انالیسس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں.
یہ تو جو لوگ اندر باقاعدہ اس کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو اسٹیٹ ہے، ان کے پاس تو مشینری ہے، ان کو تو پتہ ہے کیا حربے، کیا ٹیکنیکس، کیا چیزیں لگا سکتے ہیں، وہ باقاعدہ لگاتے، اس کو روکتے. یا وہ دیکھیں جب آپ نے پورا لا بنا دیا تو لا میں آپ کی باقاعدہ آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کا میجسٹریٹ ہے، آپ کے پولیس ہے، پولیس باقاعدہ پوری کی پوری رپورٹ بناتی ہے، وہ رپورٹ آ کے میجسٹریٹ کے آگے ہوتی ہے پاس، اس کے بعد پھر آگے کیس آپ کا چلتا ہے، پھر کیس آپ کا چلتا ہے، اس کے بعد اگر وہ واقعی کلپریٹ ہیں تو ان کو سزائے موت ملتی ہے، ان کو عمر قید ملتی. اب جب آپ نے ہر بندے نے یہ اپنا یہ اٹھانا شروع کر دیا ذمہ کہ جی کہ میں خود فیصلہ کروں گا، تو جناب والا پھر پاکستان کو آپ پھر حصوں میں جو ہے وہ کر دیں اور ہر بندہ اس حصے کا والی وارث بن جائے اور پھر وہ فیصلے کرتا رہے، پھر ہم دوبارہ بیک ٹو سٹون ایج ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا، نظام چلتا ہے پورا. اور ہمارے ہم جو جتنی بھی یہ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کا بہت نظریہ بہت مختلف ہے. مطلب اگر جو ہم اسلام پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اور جو وہ لوگ اسلام پڑھتے ہیں، ہمارا نظریہ ان کے نظریہ بہت مختلف ہے. اسلام آپ کو ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا. اگر ایکسٹریمزم سکھاتا ہوتا تو ہمارے پاس بہت ساری اگزامپلز ہوتی. ایسا کچھ بھی نہیں. مگر ابھی یہی کہہ سکتے کہ بس آپ اپنی آنکھیں کان بند کر لیں، اور جب کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بندہ بات کرنے آئے اسلامک ریلیٹڈ کہ جی کہ کوا جو ہے وہ چٹا ہوتا ہے، تو آپ نے بولا جی کوا چٹا ہی ہوتا ہے، کوا کالا نہیں ہو سکتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب عالی، اور آپ اپنے اندر ہی رہ کے اپنی زندگی کو اور بہتر کر سکتے ہیں، یا پھر فائنلی یہ ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں، جو کہ اکثر ہو رہا ہے اس موقع کے اوپر. اسی طرح ہی ہے یار، جس طرح اسلامی تاریخ میں آپ کو کئی پریسیڈنٹ مل جائیں گے. مسلمانوں کا کرسچنز کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہا ہے. سب سے پہلے جو مطلب مسلمان گئے ہیں مکہ سے، وہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں، وہ ایک کرسچن تھا. اور پھر اس کے بعد مسجد نبی میں عیسائی وفد اکثر آتے رہے ہیں، اور آپ کو بڑی ڈیٹیل سے یہ واقعات مل جائیں گے کہ ان کا طرز عمل اکثر مسجد نبی میں بڑا عجیب سا ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ نبی پاک نے انہیں کوئی اتنا زیادہ سرزنش نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار ان لوگوں کو نہیں پتا یہ مسجد نبی ہے، مسجد کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. اور اگین یار ہم کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں، کیا آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اگین یار مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے پاس کیونکہ اور تو کچھ بچا نہیں ہے، وہ ان کی اپنی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں. یعنی ہماری اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اگر پچھلے 70 سال میں آپ کوئی ادارہ اٹھا لیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا، وہ میرا خیال ہے ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے ہیں. آن گراؤنڈ وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے کہ یار اس ملک کے لیے ہم نے یہ کیا. انفراسٹرکچر میں کوئی خاص ایسی بڑی تبدیلی نہیں آ سکی. ہمارے ریلوے کے نظام میں، زراعت کے نظام میں، بجلی کے نظام میں، کسی بھی نظام میں کوئی نئے ڈیم بنے ہو، کوئی سول انفراسٹرکچر ہو، کوئی ریفارمز ایسی ہو گئی ہوں، کوئی کانسٹیٹیوشنلی ہم نے کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ اس طرح کی ریفارمز کر دی ہوں کہ ملک میں بڑی بنیادی تبدیلیاں آ گئی ہوں جو پاور کوریڈورز ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. تو کیونکہ اب ان کے پاس اپنی کوئی پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں ادھر ادھر پھنساتے رہتے ہیں کہ یہ پڑوسی ملک تمہارا دشمن ہے، یہ وہ فلانے مذہب والا تمہارا دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے. یار ہوں گے، ان سے ہمیں تھریٹس ہوں گے، ظاہری بات ہے. ہمارا جو بارڈر کے ساتھ ملک ہے وہ ہمارے کو بہت اچھے اوبویسلی اتنے دوست نہیں ہیں، لیکن ہمارا بھی پھر کوئی طرز عمل ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہا. بٹ کمیونٹیز کو جب ہم اس طرح ٹارگٹ کریں گے، ہماری کتابوں میں، ہمارے جو سرمنز دیے جاتے ہیں، یا جو نوٹیبل کیا اسے کہنا چاہیے انٹیلیجنشیا ہے سو کالڈ اس ملک کی، وہ جب یہ بات کرے گی مذہب کی بنیاد پہ کہ رادر دین کوئی 2-4 لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرو جو کلپریٹ ہیں، جب آپ پورے مذہب کو کہو گے. اب یہاں جو جڑا والا میں بیسیکلی اناؤنسمنٹ ہوئی جس کا مجھے سب زیادہ دکھ ہوا کہ اس نے کہا بندے نے عیسائیوں نے قرآن کی توہین کی ہے. یار ایک نے کی نا یا دو نے؟ عیسائی مطلب آپ انہیں کیا سمجھتے ہو یار؟ کئی مطلب میرا ان سے انٹریکشن ہے، کئی میرے دوست ہیں اسلام کی طرف، میں نے ان کا بہت مؤدب رویہ پایا. مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اس بندے نے جب اس طرح کہا ہے نا عیسائیوں نے قرآن کی توہین کی ہے، تو یار پھر تو صحیح ہے نا. جب وہ گورے کہتے ہیں کہ مسلمان سارے دہشت گرد ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. تو یہ جب اور اوبویسلی اس نے جو کہا عیسائیوں نے مذہب کی توہین کی ہے، تو اوبویسلی اس کے پیچھے جو ہے پوری ایک ڈاکٹرائن ہے کہ بھائی بچپن سے ہی یا ان سارے جہاں جہاں سے تعلیم دی جاتی ہے کہا جاتا ہے ہندو دشمن، عیسائی دشمن، ہندو دشمن، یار یہ مذہب والا دشمن، یہ فرقے والا دشمن. ایک عام عیسائی یا ایک ہندو جو ہے اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے مذہب کی توہین کرے؟ وہ بھائی وہ
یا آپ ایک عام مسلمان ہیں, ایک نارمل مسلمان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی عیسائی یا ہندو کے مذہب کی توہین کرے. انڈیا میں مسلمان رہ رہے ہیں یا مطلب یورپ میں رہ رہے ہیں, آپ خود ہی سوچیں انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم یار اقلیت میں ہیں, ہندو یہاں طاقتور ہیں, یا ہندو بھی کیا ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ یہاں زیادہ ہیں, نیشنلسٹ ایکسٹریمسٹ زیادہ ہیں, ہم تھوڑے ہیں, ادھر ہمیں طریقے سے رہنا ہے. اور وہ نہیں کوئی ایسی بات کرتے تاکہ انہیں موقع ملے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر سکے. تو یہاں جو کرسچن رہ رہے ہیں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے اس سے پہلے میرے خیال وہ لاہور والی ایک کالونی, وہاں پہ مطلب وہ جلاؤ گھراؤ ہوا, کئی کرسچنز کو پرسیکیوٹ کیا جا سکا ہے. یار ایک عام کرسچن کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک مسلمان اکثریت ملک میں جہاں اس کو پتہ ہے کہ مجھے جلا دیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا, وہ کیوں یہ بات کرے گا. اور میں کئی لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جن کا رویہ بہت مؤدب ہے. وہ آپ کو باقاعدہ جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تب آپ کے ایسے کرسچن دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ اس کا چیز کا احترام کر رہے ہوتے ہیں باقی مسلمانوں سے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. باقی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو باقاعدہ سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ یار آپ نماز پڑھ لیں, آپ کو پوری کی پوری فریڈم دیا جاتا ہے کہ یار جو بھی کام کر رہے اٹھ کے, مطلب اس طرح کی بیسکلی بات یہ ہے کہ یار 2023 آ گیا ہے, ہم ابھی بھی وہ 1971 72 73 74 کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, وہی آئیڈیالوجیز کو لے کے چل رہے ہیں. اگر اسٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہو گیا, آئیسز ہو گیا, داعش ہو گیا, طالبان ہو گئے, یہ سارے اگر بڑے ہی آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ ہیں تو یہ کم از کم اپنے ایریاز میں بھی بہت اسٹرانگ ہولڈ بنا کے رکھتے ہیں. ذکر کیا تحریک لبیک پاکستان, تو یہ بھی بیسکلی جنہوں نے بنائی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ بھی ایک پریشر گروپ تھا, پریشر گروپ کے بعد اب پراپرلی سولی ایک پولیٹیکل گروپ بن گیا, اور یہ اب آگے آنے والے ٹائم پہ آپ کو ہر جگہ بینرز پوسٹر سب جگہ نظر آئیں گے, اور بڑے میس لیول کے اوپر یہ جیتے جائیں گے الیکشنز. اور اس کے بعد یہ سب جگہ چینلز کے اوپر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو بیسکلی اسلام کا چورن بیچیں گے. تو اسلام کی بنیاد اور اسلام کا جو تگڑا پن ہے اور اسلام کی جو طاقت ہے وہ ہمیں قرآن, احادیث, ان اسکالرس کی تعلیمات میں ملتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ملتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اگر ہم ان کو فالو کر لیں تو ہماری بڑی چیزیں ایسی ختم ہو جائیں. ہماری جتنی کمیونٹی ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا جوان ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ینگ بندہ ہے, یا وہ بوڑھے ہیں, یا وہ جو بھی ہیں, اپنے خود کرٹیکل تھنکنگ کو بہتر کریں, ان کو چیزوں کا انالیسس کریں, ان کو سوچیں, ان کے اوپر کام کریں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فرانس کے اندر یہ ہوتا ہے, میانمار میں یہ ہوتا ہے, اسرائیل میں یہ ہوتا ہے, تو پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایسے کوئی پتہ نہیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں جو ریپیٹڈلی اب تھوڑا میسو ہوتا جا رہا ہے. ساتھ میرا ایک اپنا اوپینین ہے, میرا ایک اپنی سوچ ہے کہ احمد شاید اس پہ وہ آپ کرو کہ جی کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہ سیاستدانوں کا دماغ ہے کہ ایک طبقے کو ایک طبقے کے ساتھ لڑاؤ اور اس کی جگہ کو ایکوائر کر دو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس گلی کو ایکوائر کرنا ہو اور ان کو جو ہے جلاؤ گھراؤ کر کے ان کو نکال دیے, اور بعد میں ان کی انہی گلیوں میں جہاں وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں وہاں کو کنسٹرکشن شروع کر دیں, وہاں اپنا کوئی اور چیز تعمیرات شروع کر لیں. یہ میرا اپنا ماننا ہے. کیا ہاں obviously یار اتنی کوئی بڑا توقع نہیں ہے آرگنائزڈ, مطلب ظاہری بات ہے اگر تم 16-17 عمارتیں جلا رہے ہو, تمہارے پاس مٹیریل کہاں سے آیا اتنی جلانے کا؟ اتنے آرگنائزڈ تم کیسے ہو کہ وہ ساتھ ہی بلاسفیمی ہوئی اور آپ تیار بیٹھے تھے, آپ کو پتا تھا کہ جی یہ ہم نے چیزیں توڑنی ہے, یہ گھر جلانا مذاق ہے کوئی یار کہ اسی طرح اٹھ کے گئے آپ نے ماچس کی تیلی پھینکی اور گھر جل گیا؟ اس طرح نہیں ہوتا. تو obviously یار اتنی آرگنائزڈ اگر ہے تو بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی جو بھی تحریکیں آئی ہیں, بدقسمتی سے اسلام تو یار بہت کہیں اس میں پیچھے رہ جاتا ہے. اسلام کا تو صرف نعرہ ہوتا ہے, اور صرف یہی نہیں, بالکل شروع کی جو اسلامی تاریخ اگر ہم پڑھیں, اور کچھ خاندان جس طرح خلافت راشدہ کے بعد کچھ پرٹیکولر خاندانوں نے جب اسلام کے اوپر یعنی حکومت کے اوپر, اسلامی حکومت کے اوپر قبضہ کیا, ان کی بھی ڈاکٹرائن تھی, نعرے وہ اسلام کے لگاتے تھے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یزید کی جو فوج تھی وہ کوئی اور کلمہ پڑھتے تھے؟ وہ نبی پاک کا ہی کلمہ پڑھتے تھے, اور وہ بھی 5 اسی وقت کی طرح نمازیں پڑھتے تھے, نمازیں بالکل پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. تو وہی حالات ہیں کہ یار یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہیں, اور فرنٹ پہ لوگ ان کو تنقید نہ کر سکیں. اگر کوئی تنقید کرے تو یہ کہتے ہیں اوہ جی ہم تو اسلام کی خدمت گار ہیں, اور ہمیں اگر آپ کچھ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اسلام کو کچھ کہہ رہے ہو. ہم اور اسلام بالکل ایک ہی چیز ہے. تو اپنے آپ کو یہ بنا کے پیش کرتے ہیں, اور obviously اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ اتنی آرگنائزڈ اگر کوئی یہ وائلنس ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بالکل کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوں گے، اور وقت جس طرح واقعات انفولڈ ہوں گے آئی ہوپ کہ اس علاقے سے کوئی بندہ اس چیز کو مطلب کنفرم کرے کہ ہاں بھائی اس کے پیچھے کیا مطلب کیا موٹیوز تھے لوگوں کے. بالکل اسی طرح ہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ یہ ہمیں اب خود پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، کسی کے پیچھے لگ کر اپنی زندگیوں کو نہ تباہ کر دیں، کیونکہ جو لوگ ویڈیوز میں آئیں گے ان کے خلاف ایکشنز ہوں گے. تو جب ان کے خلاف ایکشنز ہوں گے تو جو ان کے پیچھے ٹیچرز ہیں یا جو بھی سو کالڈ جو ان کی برین فیڈ کرنے والے وہ نہیں پکڑے جائیں گے. تو جب وہ نہیں پکڑے جائیں گے تو یہ چیز ایک بیسکلی میگما ہے جو پھٹتا ہے اور اس کے بعد لاوا نکلتا ہے. تو یہ بھی لاوا نکلنے والی صورتحال آ گئی ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی دن یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کا بہترین شکار ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا کیا ہوتا ہے کوئی آئیڈیا نہیں. اور یہ صورتحال بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ نازک سے بھی بہت زیادہ نازک ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو یار ہاں بالکل اینڈ میں یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح تو نے ابھی مینشن کیا کہ ایک لاوا ہے جو اندر ابل رہا ہے، تو یار باہر بھی ہمارا دشمن ہے اور ظاہری بات ہے اس کی طرف سے ہمیں کئی خطرات ہوں گے، لیکن شاید اندر کا جو دشمن ہے نا وہ بہت بڑا ہے. ایسے ہی اور بدقسمتی سے وہ آپ انہیں مطلب نادان دوست کہیں، بے وقوف دوست جو ہمارے پاکستانی ان اداروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یار سیاسی طور پہ نا اسلام کا نعرہ ہو جاتا ہے سب سے مشہور، تو اگر سیاسی طاقت لینی ہے تو اسلام کا نعرہ لگا دیتے ہیں. تو جو پالیسی میکرز یہ بے وقوفی کر رہے ہیں تو بھائی اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. اور اس سے صرف دیکھو فیصل آباد ہمارا یہ سیالکوٹ میں جو پرینتھا کمار کا وہ ہوا ہے، سیالکوٹ ایک بزنس ہب ہے، اب فیصل آباد کے پاس ہوا ہے تو فیصل آباد ایک بزنس ہب ہے. کیا انویسٹر آئے گا اور کیا ہی باہر سے کوئی آئے گا؟ تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں بحیثیت پاکستانی آپ کا امیج اور ایک جو بھی کوئی کاروباری مواقع بڑا یعنی اس چیز سے نقصان ہوتا ہے. تو جو بھی ریاست میں بے وقوف دوست ہمارے بیٹھے تھے جنہیں یہ لگتا تھا اسلام کا نعرہ لگا کے جو ہے مرضی کی چیزیں کی جا سکتی ہیں، طاقت کس سے بھی لی جا سکتی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اب ریئلائز کر لیں کہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک جو ہمارا اندر کا دشمن ہے وہ ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ ایڈ آن ایک اور چیز کرتا جاؤں کہ پاکستان جو ایک لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ فریلی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ایز پر یو ایس سے پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے. نمبر 1 پہ آؤٹ آف 4، مطلب ہم بالکل ہماری کیٹیگری 0 ہے. ہم ورسٹ ملک ہیں جس کے اندر ہم ریلیجس پریکٹسز باقی مائنورٹیز اور میجورٹیز کر سکتے ہیں. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ جی پہلے نمبر پہ ہم بہت ہی زیادہ فریڈم دیتے ہیں اور ہم مائنورٹیز کو بولتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور آپ پریکٹس کریں. نہیں، یہ ہمیں یو ایس نے بولا، اور جب ہمارے لوگ چیختے ہیں کہ نہیں ہمیں یو ایس ایسے کیوں بول رہے تو وہ یہ واقعہ آپ کے سامنے ایز اے ایگزامپل ہے. تو ہم اسرائیل کو بولنے کی بجائے، ہم انڈیا کو بولنے کی بجائے، ہم میانمار کے لوگوں کو بولنے کی بجائے، ہم اوئیگر کے مسلمز کو یا چائنیز کو بولنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں، بعد میں ہم کسی پہ تنقید کریں تو صحیح لگتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے